انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو، اے محمد کے شاگردوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی متوفیکا، کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ ایک بات، ورافعک الیہ، اور دوسرا یہ کہ تجھے میں بلندی عطا کرنے والا ہوں اپنے طرف سے۔ اور تیسری بات، جو عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا وہ یہ ہے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اور چوتھا وعدہ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے عیسیٰ تیرے پیروکاروں کو قیامت تک میں غالب رکھوں گا، غالب رکھوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار کون ہیں؟ عیسائی نہیں، عیسیٰ کے پیروکار ہم ہیں، عیسیٰ کے پیروکار ہم ہیں۔ تمام رسول لا نفرق بین احد من رسلی، تمام رسول ان کے اندر ہم فرق نہیں کرتے، وہ سب کے سب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمام کے تمام انبیاء بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک دین ہے، ہمارا دین ایک دین ہے۔ محمد کی پیروی عیسیٰ کی پیروی ہے، عیسیٰ کی پیروی موسیٰ کی پیروی ہے، موسیٰ کی پیروی ابراہیم کی پیروی ہے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بنو اسماعیل کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ان سب کے تمام کے باپ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام بھی اس کی اولاد میں تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے، اور بنو اسماعیل کا سلسلہ انہی میں سے چلا ہے۔ اب اصل میں ابراہیم کے بعد جتنے بھی رسول آتے ہیں، جتنی بھی امتیں آتی ہیں، ان سے قرآن خطاب کرتا ہے وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اپنے باپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ محمد کا ملت ابراہیم کی ملت کا ملت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومنین، یہ عیسائی نہیں شرک اور کفر کرنے والے، ان کو تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ کافر ہے، پکے کافر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہمارا اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے۔ اللہ کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو غلبہ ملے گا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا ہے تو اس وقت سے اللہ نے یہ خطاب کر دیا آیت نمبر 25 کے اندر سورہ اعراف کہ فیہا تحیون، زندہ کہاں رہو گے؟ زمین پہ۔ اگر عیسیٰ زندہ ہے تو زمین پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نسِ قطعی ہے، ورنہ استثنائی صورت قرآن میں بیان کی جائے
اللہ فرماتا ہے فیہا تحیون، اس زمین پہ تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اگر موت آئے گی تو اسی زمین پہ آئے گی۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ موت کے لیے کوئی آسمان پہ چلا جائے، زندگی بھی یہی، موت بھی یہی پہ۔ وَمِنْهَا، اللہ فرماتا ہے اسی زمین سے تخرجون، تمہیں نکالا جائے گا۔ نکلنا بھی کہاں سے ہے؟ اسی زمین سے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لوگوں آسمان پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، اس زمین کو ہم نے مردوں اور زندوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ کافی کر دیا ہے۔ کفاتا، یہ کافی ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ آسمان پہ کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سورہ نجم اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان پہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسئلے کچھ اور بیچ میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کی بھی وضاحت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو میں نہیں چھیڑوں گا۔ بہرحال یہاں تک اس کو محدود رکھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ موت آ گئی ہے۔ اب آپ آئیے، یہ لفظ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے لفظ متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے توفیٰ دینے والا ہوں۔ اس لفظ کو قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔